ایک کامیاب کسان اور کھیتی باڑی کرنے والے کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ جو فصل بوئے کاشت کرے اس کی زمین میں اچھی فصل پیدا ہو، اچھے گندم، اچھے خربوزے، اچھے تربوز، اچھی سبزیاں وہ آئے تو یہ ایک کامیاب کسان ہے۔ ایک کامیاب دکاندار کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کی دکان اچھی چلے اور روز بروز اس کا نفع اس میں بڑھوتری ہوتی ہو، نفع بڑھتا رہتا ہو اور گاہک اس سے زیادہ سودا لے اور اس کے نفع میں اس کے پاس پیسے بچ جائیں۔ یہ کامیاب دکاندار ہے۔ اسی طرح کامیاب تاجر وہ ہے کہ جو تجارت کرے اس تجارت کے اندر اس کے ہاتھ کافی نفع آ جائے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے یہ طلب علم اور جستجو میں وہ جو کوشش کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو علم حاصل ہو جائے۔ وہ دنیا کا طالب علم ہے عصری علوم کا یا دینی علوم کا، وہ کتاب کو سمجھے اور کتاب کے اندر جو علم ہے اس کی سمجھ میں آ جائے۔ کامیاب مفتی یہ ہے کہ جس نے افتاء کا کورس کیا، اب اس سے کوئی مسئلہ پوچھے، اس کے پاس استفتاء آئے تو اس کا جواب قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ادلہ شرعیہ، ادلہ اربع، اجماع اور قیاس کی روشنی میں دے، درست جواب دے اور وہ مسئلہ فہم بھی ہو تب درست جواب دے گا، یعنی سائل کی بات اور مستفتی کی بات کو سمجھے کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، تو یہ کامیاب مفتی ہے۔ کامیاب گھر بنانے والا، مکان بنانے والا شخص وہ ہے کہ جس کے پیسے خرچ ہوں لیکن اس کا مکان جو بن گیا تو سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اچھا مکان بنا، نقشہ بھی اچھا ہے، تعمیر بھی پختہ ہے اور سارے انتظام اس میں موجود ہیں۔ کامیاب شادی کرنے والا شخص وہ ہے کہ جس کی شادی ہو جائے پھر وہ اپنی شادی سے خوش ہو، بیوی سے خوش ہو اور بیوی بچے پیدا کرنے والی ہو، اس سے بچے بھی پیدا ہو جائیں اور ان کی زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے، بیوی فرمان بردار ہے، اطاعت گزار ہے، تو یہ کامیاب شادی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کامیاب انسان وہ ہے کہ دنیا کے اندر آئے تو اس دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی حیات طیبہ بن جائے، پاکیزہ زندگی اس کو میسر ہو، نصیب ہو جائے، اس کا ضمیر مطمئن ہو، اس کا دل خوش ہو، چاہے اس کے پاس پہننے کے لیے جوڑے زیادہ نہ ہو، نیچے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے زیادہ نہ ہو، اس کا گھر شاندار نہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے، خوش ہے اور دوسروں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا، وہ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے لوگوں سے، وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے وہ قانع ہے، مطمئن ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہاں جنت ہے، جہنم ہے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جس کو موت بھی آسانی سے آئے
قبر کے اندر بھی وہ خوش رہے اور عذاب اس کے قریب بھی نہ آئے، آخرت کے اندر بھی اس کی ذلت و رسوائی نہ ہو، اور کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے، کامیاب انسان وہ ہے جو جنت چلا جائے، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اور جس میں باغات ہیں اور ساری نعمتیں موجود ہیں، اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، یہ کامیاب انسان ہوا۔ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے اس سے کہ دنیا کے اندر اس انسان کا اللہ پر ایمان ہو اور جو اس کے متعلق ہیں ان سب کے اوپر ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو۔ اس ایمان کے صلے میں اور اس کے نتیجے میں یہ عمل کرتا ہو اور اس کا عمل مقبول ہو جائے تو یہ کامیاب انسان ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے چند چیزیں ہیں، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ عمل وہ ہو جس کے کرنے پر اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کے وعدے کیے ہوں، اور یا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ راضی ہوتا ہے، ذکر اللہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں، زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سود سے ناراض ہوتا ہے، رشوت سے ناراض ہوتا ہے، معاملات کے اندر ڈنڈی مارنے سے ناراض ہوتا ہے، دھوکہ دہی سے ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ مقبول اعمال کی پہلی شرط کہ عمل ایسا ہو جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوتا ہو۔ وہ قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ سارے اعمال موجود ہیں۔ یہ دو قسم کے اعمال ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جن سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنا، اور جس سے راضی ہوتا ہے وہ اختیار کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کے ابتدا میں اخلاص ہو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، مقبول عمل تب ہوگا جس میں اخلاص ہو۔ اگر عمل وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر شرط نہیں ہے، تو اللہ پاک راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا۔ جس نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا۔ اخلاص نہیں ہے، عمل وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، لیکن اس کے ابتدا میں اخلاص نہیں ہے تو شرط موجود نہیں ہے، عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اور اعمال کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اس طریقے پر کیا جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ عمل اس طریقے پر کیا جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ عمل کے طریقے سکھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے انہی انسانوں میں سے انسان دنیا میں بھیجے، لیکن جو دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ کس طریقے سے نہیں ہے؟ ایمان، تقوی، عمل، صفات، کمالات کے اعتبار سے ان انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان سے بہت اونچے ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل والا ہے۔ تو عمل کے طریقے یہ انبیاء کرام سکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کس طریقے سے آپ عمل کریں گے۔ چنانچہ ہم احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں
تو اس میں عمل اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ تفصیل سے بتایا گیا. قرآن کریم میں پڑھتے ہیں عمل، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو. اب نماز کا طریقہ کیا ہے قرآن کریم میں تفصیلی نہیں ہے. زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے وہ تفصیلی طور پہ قرآن پاک میں نہیں. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ڈکشنری میں اور لغت میں اور معجم میں صلاۃ کے معنی دے کے دعا کے ہیں، تو میں تو صبح و شام دعائیں مانگتا رہتا ہوں، یہ میری نماز ہے. تو یہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ صلاۃ کا جس کا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ صلاۃ نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ہے. اور وہ آپ کس سے سیکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. وہ طریقہ، اس طریقے پر نماز پڑھیں گے تب آپ کی نماز قبول ہوگی. ایک شخص کہتا ہے کہ صوم کے معنی ہے امساک، اپنے آپ کو روکنا. اب کس چیز سے روکنا یہ بھی پتہ نہیں. چلتے چلتے رک گیا کہتے ہیں روزہ ہے، نہانے سے رک گیا کہتے ہیں یہ روزہ ہے، پنکھا چلانے سے رک گیا کہتے ہیں یہ روزہ ہے، یا رک گیا کھانے پینے سے لیکن 1 گھنٹے کے لیے کہتے ہیں یہ روزہ ہوا میرا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. صوم کا طریقہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے تب آپ کا یہ عمل مقبول ہوگا. اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، اس طریقے سے حج کریں گے، اس طریقے سے آپ عمرہ کریں گے، تو اعمال وہ جو اللہ جل شانہ جس سے راضی ہوتے ہیں وہ عمل کرنا ہے. اور دوسری شرط اس کے اندر اخلاص، اور تیسری شرط وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس دین کے اندر ہر چیز کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس عمل مقبول کو آپ ضائع نہ کریں. کرنے کے بعد اخلاص بھی اس میں تھا، عمل بھی مشروع تھا، طریقہ بھی درست تھا، اب آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو اب وہ عمل نہیں رہا. اور ضائع کرنا کیا ہے کہ آدمی سے آخر میں ایسا قول اور ایسا فعل صادر ہو جائے، ایسا عمل اور ایسی بات اس کی زبان سے نکل جائے کہ جس سے یہ ایمان سے نکل جائے، الیاذ باللہ. تو پھر سارے کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں. اور جب اس قسم کے اعمال بندہ کرتا ہے، اعمال مقبول، تو یہ ایک کامیاب انسان ہے. اور جب کامیاب ہوا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ سے گزرے گی، اور حشر میں، قبر میں، آخرت کے اندر بھی اس کی زندگی اچھی ہوگی، اور اس کا رب بھی اس سے اچھا ہوگا. یہ کامیاب انسان کہلاتا ہے. لوگ کامیابی کے پیچھے دوڑتے ہیں، ووٹ انتخابات کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، میں کامیاب ہوا، میں اتنے ووٹ زیادہ لیے، کامیاب ہوا. فوجی بنتا ہے، جہاز کا پائلٹ بنتا ہے، وہ وہاں تک پہنچ گیا، کہتے کامیاب، مبارکباد جی. ہمارا ایک ساتھی ہے فوجی، اس نے 1 مہینہ پہلے تقریباً مجھے فون کیا. اس نے کہا کہ آپ مجھے خوشی کی خبر سناتا ہوں میں آپ کو. تو میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ٹینک پہاڑ کے اوپر چڑھایا 1200 فٹ کی بلندی پر. 1200 فٹ کی بلندی پر. اس سے پہلے انڈیا نے چڑھایا تھا 800 فٹ کی بلندی پر، اور دنیا میں اس کا ریکارڈ تھا انڈیا کا. اور ہم نے ٹینک چڑھایا پہاڑ پر 1200 فٹ کی بلندی پر، تو اور وہ میں نے چڑھایا ہے. تو میں بہت خوش ہوں، لوگ مبارکباد دیتے ہیں مجھے، لیکن آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں، بعض لوگ حاسدین میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے حسد سے اور نظر بد سے میں بچ جاؤں. اور اس نے ٹینک چڑھایا پہاڑ کے اوپر، یہ کامیابی ہے. تو ہر شخص کی کامیابی الگ الگ ہوتی ہے.
آج کل سب لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر ایک بھاگتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ کون سی ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری کامیابیاں ادھوری رہ جائے گی، سب ختم ہو جائے۔ بادشاہ بن جائے وہ کامیابی بھی ناکامی سے بدل جاتی ہے، وزیر اعظم بن جائے وہ کامیابی بھی ناکامی سے بدل جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہر 4-5 سال کے بعد دیکھتے ہیں آپ، کبھی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی کیا، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں جب وہ اتر جاتا ہے۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جس سے انسان انسانیت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو جائے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ یہ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر آپ چاہے کسی جگہ بھی رہیں، شہر میں رہیں، دیہات میں رہیں، آپ پیون زدہ کپڑے، پرانے کپڑے پہنیں یا نئے کپڑے پہنیں، آپ سواری پہ سوار ہوں یا پیدل چلیں، آپ کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی ہو یا نہ ہو، اور آپ کو کھانا اچھا ملے یا نہ ملے، آپ کامیاب ہیں اللہ جل شانہ کے ہاں۔ اس لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، ان کی طرز زندگی اور بود و باش کیسی، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہے، آخری نزع کی حالت ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے بیوی رو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی حالت میں دیکھ رہی ہوں تب رو رہی ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کل ہماری ملاقات، مسکرا کر یہ کہا میں تو خوش ہوں، کل ہماری ملاقات اپنے محبوبین سے ہوگی، اپنے دوستوں سے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ، ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی جماعت سے ہوگی۔ ان کی نظر کی آخرت پر ہم باتیں جس طریقے سے کل بیان ہوا تھا سنتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر استحضار نہیں ہوتا۔ پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، سر کے اوپر سے جب پانی گزر جاتا ہے اور منہ سے آپ نہ پئیں تو آپ سیراب نہیں ہوں گے۔ آپ دریا کے اندر کود جائیں، آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کی پیاس ایک گلاس پانی سے بجھ سکتی ہے، آپ سمندر میں کود جائیں، اوپر سر سے پانی گزر جائے، لیکن اندر نہ جائے تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی۔ آپ بیان سنیں اور بیان کریں اور کتاب پڑھیں اور احادیث پڑھیں اور قرآن کریم کی آیات کی تفسیر آپ پڑھیں اور سنیں، لیکن وہ آپ کے اندر نہ جائے، آپ کے سینے اور پیٹ میں نہ جائے، آپ کے دل میں نہ اترے تو اس سے اثر نہیں ہوگا۔ تو استحضار چاہیے اس کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں